گناہوں کا انجام بہت برا ہوتا ہے۔ اللہ نے قرآن کے اندر مختلف پیرایوں سے سمجھایا ہے، مختلف طریقوں سے سمجھایا ہے، مثالیں دے کر کے سمجھایا ہے۔ کیوں سمجھایا ہے؟ تاکہ لوگ سدھر جائیں۔ اتنا سمجھانے کی کیا ضرورت تھی اللہ تعالیٰ کو، مگر سمجھایا ہے۔ اس لیے سمجھایا ہے کہ اللہ اپنے بندوں پر بہت زیادہ مہربان ہے، مثالوں کے ذریعے سے سمجھایا ہے۔ ایک جگہ مثال دیتے ہوئے کہا الم یروا کم اہلکنا من قبلہم من قرن مکناہم فی الارض ما لم نمکن لکم، کہ یاد رکھو تم سے پہلے کے لوگ جو تھے نا دنیا کے اندر بہت بڑی طاقتور کے مالک تھے، بہت بڑی طاقت تھی ان کے پاس، قوت تھی، جسمانی قوت تھی، مالی طاقت تھی، ہر اعتبار سے ہم نے زمین میں ان کو اسٹیبلش کر دیا تھا، بہت اونچے مقام پر تھے، بڑی بڑی عمارتیں، بڑے بڑے محلات بنا کر کے رہتے تھے، جسمانی اعتبار سے بہت زبردست طاقت اور قوت کے مالک تھے۔ اللہ نے کیا کہا؟ ما لم نمکن لکم، کہ بعد کے لوگ ویسا نہیں ہو سکتے۔ اتنی زبردست پاور، اتنی زبردست طاقت والے تھے، اتنی زبردست عمارتوں اور محلات کے اونچی اونچی محلات اور بلڈنگیں بنانے والے تھے اس زمانے میں، اور اس میں رہتے تھے خوش عیش و آرام سے، کہ بعد کے لوگ، اللہ نے خود کہا بعد کے لوگ ویسا نہیں کر سکتے ہیں۔ بعد کے لوگ نہ اس طرح سے بنا سکتے ہیں، نہ بعد کے لوگوں میں اس طرح سے جسمانی طاقت اور قوت ہو سکتی ہے۔ لیکن کیا ہوا؟ فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ، ان کے گناہوں کی وجہ سے ہم نے ان کو صفحے ہستی سے مٹا دیا، برباد کر دیا، ان کو دنیا سے ان کا خاتمہ کر دیا گناہوں کی وجہ سے۔ فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ، ہم نے ان کے گناہوں کے پاداش میں، ان کے گناہوں کے نتیجے میں ہم نے ان کو برباد کر دیا، تباہ کر دیا، ہلاک کر دیا۔ وَأَنشَأْنَا مِن بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ، اور ان کی جگہ پر ہم دوسری جماعتوں کو لے کر آ گئے ہیں، ان کی جگہ پر ہم دوسری قوم کو لے کر کے آئے ہیں۔ تو اللہ کا یہ اصول اور اللہ کا یہ دستور اب بھی باقی ہے، آج کے زمانے میں بھی باقی ہے، لیکن شکلیں الگ ہیں۔ پہلے زمانے میں اللہ ہلاک و برباد کرتا تھا آندھیوں کے ذریعے سے، طوفانوں کے ذریعے سے، لیکن آج کے زمانے میں اللہ مختلف طرح سے آج بھی برباد کرتا ہے، کبھی زلزلوں کے ذریعے سے، کبھی حادثات کے ذریعے سے، کبھی سیلاب کے ذریعے سے۔ کیا یہ اللہ کا عذاب نہیں ہے؟ کبھی طوفان کے ذریعے سے عذاب آج بھی آتا ہے، شکلیں الگ ہیں۔ تو گناہوں کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے کیا کہا؟ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، یہ جو اشہر حرم ہے نا، قابل احترام والے مہینے ہیں، جس میں یہ مہینہ بھی چل رہا ہے محرم الحرام کا، اللہ نے کہا فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، اس کے اندر یاد رکھو ظلم مت کرنا، گناہ کا کام مت کرنا۔ لیکن مسلمان اور زیادہ اس مہینے کے اندر گناہ کا کام کرتا ہے۔ کیسے؟ دھیان سے سنیے، آپ دیکھیں مجلسیں باقاعدہ لگائی جاتی ہیں۔ اس مہینے کی شروعات پہلی تاریخ سے لے کے 10 تاریخ تک کیا لگائی جاتی ہیں؟ اسٹیج لگائے جاتے ہیں، مجلسیں منعقد کی جاتی ہیں، اور اس میں تقریر کرتے ہیں، علماء آتے ہیں، علماء سو آتے ہیں، برے علماء آتے ہیں، پیٹ کے پجاری علماء آتے ہیں، اور اس طریقے سے تقریریں کرتے ہیں۔ تقریروں میں کیا کرتے ہیں؟ صحابہ کو گالیاں دیتے ہیں، معاذ اللہ، صحابہ کو گالیاں دیتے ہیں۔ کیا آپ غور کریں کہ جو صحابہ کو مسلمان نہ مانے اس کو مسلمان کیسے مسلمان مان سکتا ہے؟ اب بتائیے دین ہم تک کیسے پہنچا ہے؟ صحابہ کے ذریعے سے پہنچا ہے نا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وحی نازل ہوتی تھی، شریعت اترتی تھی، اور صحابہ اس کو سیکھتے تھے، پھر اس کو سکھاتے تھے دوسروں کو۔ اگر صحابہ کی زندگی کو مشکوک بنا دیا جائے تو پھر اسلام تو کچھ بچے گا ہی نہیں، اس کا سر پیر کچھ بھی نہیں رہے گا، اسلام بھی شبہے میں آ جائے گا۔